بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل شعرة حسنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک اہم شاعر اسلام کی ادائیگی کے لیے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو اور اس عبادت کو اللہ قبول فرمائے، دارین میں سعادت کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن مسلمانوں کے لیے باعث مسرت اور خوشی کا دن ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے اور مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ان لوگوں نے اپنے طور سے تہواروں کو بنا رکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 عیدوں کے دن مقرر فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرے یہ عید الاضحیٰ جس کو ہم عید قربان کہتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاص نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے.
حضرات، آپ جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قانون دیا گیا اور جو مذہب دیا گیا اور اسلام کے اندر جو لچک پیدا کی گئی، اس کے اندر اس بات کا خاص خیال کیا گیا کہ اس کے اندر اپنی خاص پہچان اور مذہب اسلام کی ایک خاص انفرادیت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی۔ قرآن شریف کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں کو اور پچھلے تمام صحیفوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اور دین اسلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے تمام نبیوں کے اور پچھلے تمام رسولوں کے طریقوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منسوخ قرار دے دیا۔ آپ جانتے ہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ توریت کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا، آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور لال ہو گیا، اور راوی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے انار کے دانے لال ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ اس موقع پر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کے چہرے کو دیکھا تو آپ غصے کی وجہ سے لال ہو رہے تھے، اور آپ کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی خیال کر سکتا ہے کہ آپ توریت پڑھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس کو اپنی بیوی حرام کرنا ہو اور جسے اپنا ایمان رخصت کرنا ہو اور مرتد ہونے کی حالت میں مرنا ہو، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا سوچ سکتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو برا سوچے گا، برا خیال کرے گا، اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کوئی ہو سکتا تھا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے خیال کے مطابق اور آپ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 مرتبہ آسمان سے فیصلے نازل فرمائے اور وہی کو نازل فرمایا۔ آپ وہ ہیں کہ آپ مدینہ طیبہ کی دھرتی پر چل رہے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے محل کو جنت کے اندر تعمیر فرما دیا تھا۔ آپ کے بارے میں ادنا درجے کے اندر یہ کوئی وہم نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے توریت پڑھ کر یا انجیل پڑھ کر اہل کتاب کی کتاب پڑھ کر اس طرف راغب ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں غصہ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات سے نعوذ باللہ ہٹنے والے تھے یا قرآن کے مقابلے میں توریت کو ترجیح دینے والے تھے؟ کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو اور امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو اور آقا کے ایک ایک غلام کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ میرے طریقے کے رہتے ہوئے، میری کتاب کے رہتے ہوئے اور میری سنت کے رہتے ہوئے اگر کوئی اور طریقہ اپنائے گا اور راستے پر چلے گا، سوائے تباہی اور سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا مقصد حضرت عمر فاروق پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا نہیں تھا، اپنے غصے کا اظہار کرنا نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اور بچہ شرارت کرتا ہے، کوئی اور بچہ جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن ماں باپ اپنے محبوب اور اپنے صحیح کے بچے کو سامنے رکھ کر ڈانٹتے ہیں۔ ڈانٹ اصل میں اس بچے کو نہیں ہوتی بلکہ شرارت کرنے والے بچے کو ہوتی ہے۔ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو
آقا نے فرما دیا کہ اگر تم نے شرارت کی، اگر تم نے بدماشی کی، اگر تم نے غیر کا طریقہ اپنایا، اوروں کے طریقوں پر چلا، یہودیوں کے طریقے پر چلا اور غیروں کے جو ہے نقل نقالی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوں گے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ وعیسیٰ حی لما وسعہما الا اتباعی۔ ارے عمر فاروق کی بات تو دور کی بات ہے، اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باحیات ہوتے اور آپ کے بعد آتے تو آپ کے نقش قدم پر چل کر آپ کامیاب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی انجیل پر عمل نہیں فرمائیں گے، اپنی طور اپنے کتاب پر عمل نہیں فرمائیں گے، اپنی سنتوں پر نہیں چلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا کے ایک غلام بن کر، آقا کے ایک امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجال نہیں کہ آپ اپنی انجیل پر عمل کر سکیں، اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ آپ بتلائیے مذہب اسلام کے اندر اتنی لچک ہے اور مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حساسیت رکھی ہے کہ آنے والے پیغمبر بھی اپنی کتاب پر عمل نہیں کر سکتے۔ کوئی قطب، کوئی پیر، کوئی ولی کیا غیر کے طریقے پر چلے گا؟ پھر اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ان کے اسوے کو اور ان کے طریقے کو اور ان کی جو ہے نمونے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جاری رکھا۔ قربانی آپ جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے دی ہے، ہر رسول نے دی ہے، اور اللہ کا ہر برگزیدہ بندہ، ہر مقبول بندہ قربانی دیے بغیر اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو مذہب اسلام اتنی لچک رکھتا ہو کہ اس کے اندر پیغمبر کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، آقا کے طریقے پر چلیں۔ آج جو قربانی دی جا رہی ہے، خود پوچھا گیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من اضاحی، اے اللہ کے حبیب پاک کا وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو اس امت محمدیہ کے اندر باقی رکھا۔ حضرت عمر فاروق سے توریت کے پڑھنے پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت موسیٰ آئیں گے، آقا کی سنت پر چلیں گے، آقا کے طریقے پر چلیں گے، آقا کی کتاب پر عمل کریں گے، مذہب اسلام پر چلیں گے، اور ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں پچھلے اگر اس امت کے اندر کوئی یادگار باقی رکھی تو آپ نے دیکھا حضرت حاجرہ کے دوڑنے کو باقی رکھا، آپ نے دیکھا مینا کی یادگار کو باقی رکھا، آپ نے دیکھا عرفات کی یادگار کو باقی رکھا، آپ نے دیکھا مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کی یادگار کو باقی رکھا، آپ نے دیکھا حضرت حاجرہ نے جہاں تیز دوڑ لگائی وہاں تیز دوڑ لگانے کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، طواف کو باقی رکھا، حجر اسود کو باقی رکھا۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی یادگار کو باقی نہیں رکھا، حضرت عیسیٰ کی یادگار کو باقی نہیں رکھا، حضرت لوط کی یادگار کو باقی نہیں رکھا، حضرت آدم کی یادگار کو باقی نہیں رکھا، حضرت نوح کی؟ کیا وہ پیغمبر نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ کون پیغمبر تھا جس نے قربانی نہیں دی؟ کون پیغمبر تھا جس کی زندگی کے اندر امتحان کا مرحلہ نہیں آیا، آزمائش کا مرحلہ نہیں آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اس امت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وجہ سے باقی رکھی ہے کہ اس امت کے اندر مزاج ابراہیمی پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جانور خرید کر مینا کے میدان کے اندر قربانی دینے کے لیے نہیں گئے تھے، ایک گائے خرید کر، ایک اونٹ خرید کر، ایک دمبا خرید کر آپ قربانی دینے کے لیے نہیں گئے تھے۔ آپ نے آپ کی قربانی کے اندر عورت کی قربانی دی ہے،
آپ کی قربانی کے اندر جذبات کی قربانی بھی ہے، آپ کی قربانی کے اندر خواہشات کی قربانی بھی ہے، آپ کی قربانی کے اندر اولاد کی محبت کی قربانی بھی ہے، آپ کی قربانی کے اندر آپ کے گھرانے کی، اپنے والدین کی، اپنے سماج کی، اپنی سوسائٹی کی اور رسوم کی، رواج کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی کیا اپنے باپ کو بت تراش نہیں پایا تھا اور بتوں کو فروخت کرنے والا تاجر نہیں پایا تھا؟ کیا آدر کے بت ان کے علاقوں کے اندر مشہور نہیں تھے؟ اور جب آپ جوان ہوئے اور آپ پروان چڑھے اور آپ اپنے ملک کے اندر اس کے بادشاہ کو کیا سورج کا پجاری نہیں دیکھا؟ کیا چاند کا پجاری نہیں دیکھا؟ کیا ستاروں کا پجاری نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ قوم کے لوگ غیر اللہ کی پرست کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو ایک لفظ وادی کے اندر کہ جہاں پر جینے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایک گھاس تک ان کا نہیں تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک شیرخوار بچے کو کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس حالت کے اندر چھوڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو اس حالت کے اندر چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو اس امت کے اندر کس لیے باقی رکھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تمہاری چھری خواہشات کے گلے پر نہیں چلے گی، اور جب تک تمہاری چھری نفس پر نہیں چلے گی، اور جب تک تمہاری چھری جورو کی غلامی پر نہیں چلے گی، اور جب تک تمہاری چھری اولاد کی محبتوں کے گلوں پر نہیں چلے گی، اور جب تک تمہاری چھری سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے رسوم اور رواج پر نہیں چلے گی، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے، جب تک تم اسوہ ابراہیمی کے قریب نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بنا کر ان سے اپنے روحانی رشتے کو منسلک نہیں کرتے، تم صحیح معنوں کے اندر مومن نہیں ہو سکتے، صحیح معنوں کے اندر تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آج جو مسلمان عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد والے دن اور اس کے بعد والے دن جو جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، اور علماء سے یہ سن رکھا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ ناخن کٹانا چاہیے، نہ بال کٹانا چاہیے، اور اپنے چہرے پر انہوں نے کشکشی جیلوں میں رہنے والے قیدیوں کی طرح یا نرسنگ ہوم کے اندر یا سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر بیماروں کی طرح جنہوں نے داڑھی چھوڑ دی، آج ایک طرف جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے تو دوسری طرف سوالات پیغمبروں کی سنت پر چھری چلا کر کیا آج کا مسلمان حضرت ابراہیم کی سنت کے ساتھ کیا مذاق نہیں کر رہا ہے؟ ان داڑھی کے مبارک بالوں کو سوالات پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی نالی کے اندر ڈال کر کیا سنت ابراہیمی کا مذاق اڑا کر آج کا مسلمان یہ ثابت نہیں کر رہا ہے کہ میں امت محمدیہ کا غلام نہیں، میں آقا کا غلام نہیں، میں ابراہا کے حرام نسخے سے پیدا ہو کر ابراہا نے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اور کعبے کے مقابلے کے اندر جھوٹا کعبہ بنانے کے لیے آیا تھا اور کعبے کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، سوالات پیغمبروں کا یہ نور جو یکم ذی الحجہ کے بعد سے مسلمانوں کے چہروں پر آ چکا تھا، آج جو مسلمان داڑھی مڈائے گا اس کا تعلق اسوہ ابراہیمی سے نہیں، اس کا تعلق ابراہا سے ہے، اس کا تعلق جو ہے اس کا تعلق نمرود سے ہے، اس کا تعلق شداد سے ہے۔ مسلمانوں، جو مسلمان آج قربانی دے کر اللہ کے قریب نہیں ہوتا، نبی کے قریب نہیں ہوتا، مسجد کے قریب نہیں ہوتا، قرآن کے قریب نہیں ہوتا، سنت کے قریب نہیں ہوتا، اور جس نے صرف جانور کی قربانی دی، خواہشات کی قربانی نہیں دی، اولاد کی محبت کی قربانی نہیں دی، رسوم اور رواج کی قربانی نہیں دی، سماج اور سوسائٹی کے معاشرے کے قانون کی قربانی نہیں دی، اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، کیمرہ چلتا ہے، ویڈیو چلتی ہے، جہیز لیا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے، کیوں مذاق کرتے ہو جب تمہیں قربانی کر کر اللہ کے قریب نہیں ہونا تھا؟ کیوں
تم نے ایک جانور کا خون کیا؟ کیوں تم نے ایک جانور کا مرڈر کیا؟ کیوں تم نے ایک جانور کا قتل کیا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اس جانور کے خون کا محتاج تھا؟ اس جانور کے جو ہے گوشت کا محتاج تھا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو ضرورت تھی؟ تم پیدا ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج تھے. تمہارا ایک ایک نفس، تمہاری ایک ایک سانس اللہ تبارک تعالیٰ کی محتاج ہے. اور جو جانور تم نے خریدا، یہ کہاں سے تم پیسہ لائے تھے؟ کیا تم ماں کی کوکھ سے اس جانور کا پیسہ لائے تھے؟ مسلمانوں، اللہ کے لیے مذاق کرنا چھوڑو، اللہ کے لیے سجدہ کرنا چھوڑو، اور ایک طرف قربانی اور اسی آج قربانی دینے والے اللہ کے لیے آپ اس وقت عید الاضحیٰ کی واجب نماز شاعر اسلام حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجرے کو یاد کرنے کا دن ہے. اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آج کہیے گا کہ آپ میں سے کتنوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ فجر کی نماز زندگی میں نہیں، اور مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے. لاکھ کا جانور وہ لیا، 1.25 لاکھ کا ہم نے لیا، 2 بکرے اس نے کاٹے، 10 بکرے ہم نے کاٹے. یہ کیوں ریاکاری کرتے ہو؟ یہ کیوں بدماشی کرتے ہو؟ یہ کیوں جانوروں کا قتل کرتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرنی نے آ کر آپ کو شکایت کی، اونٹ نے آ کر آپ کو شکایت کی کہ مجھ پر بوجھ کو زیادہ لادا جا رہا تھا اور مجھے میرے بچوں سے جدا کر دیا گیا. ایک کہانی نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے کو اٹھا لیا. آقا نے فرمایا جس طریقے سے تمہارے بچے کو تمہاری ماؤں کے گود سے چھین لیا جاتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، یہی تکلیف چڑیا کی ماں کو ہوتی ہے. جب آقا نے چڑیا کی ماں کا قیام کیا، اگر تمہیں چہروں کو یہودی کتوں کی طرح بنانا ہے، بش کی طرح بنانا ہے، سونی دلیر کی طرح بنانا ہے، اگر تمہیں اللہ کے گھر کو ویران کرنا ہے، اگر تمہیں عید کے بعد تفریح کے نام پر، سیر سپاٹے کے نام پر عیاشی کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ، لوروں کے ساتھ، اپنی محبوباؤں کے ساتھ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنا ہے، پھرنا ہے، کیوں اللہ کی ایک عظیم الشان شاعر اسلام کا تم سچا کرتے ہو اور مذاق کرتے ہو؟ اللہ کے لیے مذاق نہ کرو، اللہ کے لیے سچا نہ کرو. اللہ تمہارے اس جانور کے خون کا محتاج نہیں، اس جانور کے گوشت کا محتاج نہیں، اس جانور کی ہڈی کا محتاج نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا تھا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے مسلمانوں، ہم تمہارے گوشت کو نہیں دیکھتے، ہم تمہارے جانور کی موٹائی کو نہیں دیکھتے، ہم تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھتے ہیں. آج جو قربانی دے کر سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے داڑھی پیشاب کی نالی میں ڈالے گا، وہ آج عید الاضحیٰ کے پلیٹ فارم سے، وہ آج شاعر اسلام کے ایک عظیم الشان اسٹیج سے یہ پیغام سن لے کہ آج کے بعد اس کا رشتہ آقا سے نہیں رہا، آج کے بعد اس کا رشتہ اس میں ابراہیم سے نہیں رہا. وہ ابراہا کی ناجائز اولاد ہے، وہ نمرود کی ناجائز اولاد ہے. سنتوں کو قتل کرنے والا، فرائض کو چھوڑنے والا، سنیما دیکھنے والا، غیر محرم عورتوں سے عید کے نام سے مصافحہ ملنے والا، سالیوں سے نہیں ملتے، بھابھی سے نہیں ملتے، بھابھی غیر محرم نہیں، سالی غیر محرم نہیں. اس وقت عیدگاہ کے اندر کتنے مسلمان ہوں گے کہ آج اپنے ہاتھوں کے اندر نوجوان مہندی لگا کر آئے ہوں گے. مہندی لگانا عورتوں کی خصلت، مہندی لگانا عورتوں کی صفت، تزئین اور بننا سنورنا یہ عورت کی خاصیت. اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو میدان بدر کا مجاہد بنایا، مرد کو اللہ نے فلسطین کا راستہ دکھایا، اللہ نے مرد کو افغانستان کا راستہ دکھایا، اللہ نے مرد کے ہاتھ میں، اللہ نے مرد کے ہاتھ کو تلوار سے، نیزے سے، تیر سے مزین کیا. لیکن آج یہ مسلمان ہجرا ہو کر عورتوں کی غلامی کر کر، جوڑوں کی غلامی کر کر نہ مرد میں رہا نہ عورتوں میں رہا، ہاتھ کے اندر بھیڑی نہیں لگایا. علماء مر چکے تھے، دارالاسلام مر چکا تھا، مفتیان کرام مر چکے تھے. ارے
تیری بیوی بیمار ہونے کے بعد مولوی صاحب سے مسئلہ معلوم کرنا معلوم، ارے تیری اماں کے مرنے کے بعد مولوی صاحب سے سہلوم کا قرآن خوانی کا مسئلہ معلوم کرنا معلوم، یہ ہاتھوں کے اندر مہندی لگا کر ہجڑا بننے سے پہلے ایک مرتبہ مولوی سے مسئلہ پوچھ لیتا کہ مولوی اچھا خاصا میری ماں نے مجھے مرد جنم دیا تھا، مجھے ہجڑا بننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا کر رہا ہے مسلمان؟ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ دیکھنا آج ظہر کے اندر کتنی نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے، عصر کے اندر کتنی نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے۔ آج کے بعد یہ جو قرآن کہا اس پر ربا قربان کے قربانی دے کر آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، کعبے کے قریب ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کے قریب ہوتا ہے، قرآن کے قریب ہوتا ہے، حج کے قریب ہوتا ہے، حوض کوثر کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان نوجوان پکنک کے اسپاٹ کے قریب ہوتا ہے، سنیما گھر کے قریب ہوتا ہے، شراب اڈوں کے قریب ہوتا ہے، ڈانگیوں کے قریب ہوتا ہے، بدکاروں کے قریب ہوتا ہے، بدکار رنگیوں کے قریب ہوتا ہے، اور اپنے چہرے سے سنت نکال کر آپ اپنے چہرے سے نبی کی نور نکال کر ہجروں کے قریب ہوتا ہے۔ کتنے مسلمانوں کو دیکھنا انتظار کر رہے ہیں کہ عید کی نماز ہو اور یہ چہرے پر قیدیوں کی جو داڑھی ہے اور یہ چہرے پر سرکاری ہاسپٹلوں کی مریضوں کی جو داڑھی ہے ایک بوجھ سمجھ کر آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی شباہت اختیار کرے گا، اگر تیرا چہرہ ٹونی بلیئر کے چہرے سے ملے گا، تیرا چہرہ اڈوانی کے چہرے سے ملے گا، تیرا چہرہ فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں کے سور کھانے والے اور کتے کے کھانے والوں کے چہروں سے ملے گا، لکھ کر رکھ لے مسلمان کہ قیامت کے دن تیرا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان اگر تو اپنا حشر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چاہتا ہے، اپنا حشر اگر تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چاہتا ہے، اپنا حشر صحابہ کرام کے ساتھ چاہتا ہے، بتا کوئی پیغمبر کہ جس کے چہرے پر سنت نہ ہو، بتا کوئی ولی جس کے چہرہ داڑھی سے خالی ہو، بتا کوئی قطب، کوئی واقعی، کوئی مفسر، کوئی مفتی، بتا 4 اماموں میں کوئی امام، بتا 4 سلسلے میں کوئی سلسلے کا اللہ والا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ اے جرو کے غلام، اے دنیا کے کتے، اے مال کے پجاری، کس نے تجھے مجبور کیا؟ اگر اس حالت کے اندر تیری موت ہو جائے، اس حالت کے اندر تجھے کفن کے اندر ڈال دیا جائے، اس حالت کے اندر تجھے قبر کے اندر ڈال دیا جائے، میرے اللہ کی قسم، میرا اللہ تجھے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، میرے محبوب سے حوض کوثر کے پاس جائے گا، میرے آقا فرمائیں گے لمن بدل دینی بادی، ان کمیروں کو، ان مردودوں کو، ان ملونوں کو مجھ سے دور کر دو جو میرے جانے کے بعد میری سنت سے نفرت کیا کرتے تھے۔ کتنے دن جیلو گے، کتنے سال جیلو گے؟ سجاد کتنے سال دیا، نمرود کتنے سال دیا، فرعون کتنے سال دیا، اب دنیا کے جو ظالم ہیں وہ کتنے سال دیں گے؟ ایک نہ ایک دن مسلمانوں اللہ کی جو ہے اللہ کا سامنا کرنا ہے، اللہ کی عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ آج اسوہ ابراہیمی کو نہ صرف رسمی طور پر، رواجی طور پر، آپ جب جانور کے گلے پر چھری چلائیں، خیال کریں میرا نس کٹ رہا ہے، میری خواہشات کٹ رہی ہیں، میرا رسوم، میرے خاندان کا میرا رواج کٹ رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خاندان کا رواج پیارا ہے، جانور کی بلی نہ دو، جانور کا مرڈر نہ کرو، جانور کا قتل نہ کرو، جاؤ خاندان کی پوجا کرو، جاؤ گورو کی پوجا کرو، جاؤ اولاد کی پوجا کرو۔ اس پر ابراہیم اگر اپنانا ہے تو اپنی خواہشات کا گلا گھوٹو، اپنے نفس کا گلا گھوٹو، اور اس وقت تک اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ جانور کی قربانی کے ساتھ اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی، اپنے خاندان، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کے رسوم و رواج کی قربانی نہ دے۔ آج یہ رسوم رواج ہمارے شادی محلوں کے اندر ہوا کرتے تھے، ہمارے بازاروں کے اندر ہوا کرتے تھے، ہمارے مکانوں کے اندر ہوا کرتے تھے، مساجد کے اندر یہ رسوم رواج داخل ہو گئے، عیدگاہوں کے اندر یہ رسوم اور رواج داخل ہو گئے۔ عیدگاہ کے اندر جو اجتماعی طور پر تکبیر پڑھی جاتی ہے، پورے علماء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے یہ خلاف سنت ہے۔ مسجد کے اندر جیسے ذکر جہری منع ہے، عیدگاہ کے اندر ذکر جہری منع ہے۔ یہ
عام وبا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ جو ہے وبا ہے الحمدللہ جہاں دیوبند کا علاقہ، سہارنپور کا علاقہ، علماء دیوبند کی پکڑ، ہمارے اسلاف اکابرین کا جہاں پر جیت ہے وہاں الحمدللہ سنت کا معمول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رسم اور اس رواج سے ہماری حفاظت فرمائے. عبادت وہی ہے جس کو شریعت نے عبادت کہا ہے. شریعت نے کہا اپنے گھروں سے نکلے عیدگاہ تک پہنچے تکبیر کہتے ہوئے آئے تو تکبیر کہنا عیدگاہ میں داخل ہو کر بند کر دے. یہاں پر تکبیر کہنا اجازت نہیں ہے، خلاف سنت ہے. عیدگاہ کے اندر آہستہ ذکر کریں، درود پڑھیں، نفل نماز تک نہ پڑھے. اور آپ کہیں گے مولانا تکبیر سے منع کر رہے ہیں. آقا نے تو نماز سے منع کیا ہے. عبادت وہی جسے اللہ کہے، اللہ کے نبی کہے. اور دوسری رسم اور دوسرا رواج ہمارے یہاں یہ ہے کہ عربی خطبے کے درمیان اردو تقریر کی جاتی ہے. یہ خلاف سنت ہے. ہم جمعہ کے اندر جیسے عربی خطبے کو اپنی اصلی حالت کے اندر باقی رکھتے ہیں، عربی جمعہ کے شاعر کو اصلی حالت میں باقی رکھتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز کے اندر بھی شاعر عیدین کو اپنی اصلی حالت کے اندر باقی رکھیں. عید کی نماز پڑھیں اور پھر جو ہے خطبہ ہے. اور یاد رکھیں عید کی نماز اور خطبہ یہ دونوں مل کر عید ہماری مکمل ہوتی ہے. کچھ لوگ نماز کے بعد مصافحہ کرنے لگتے ہیں، گلے ملنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ جانے لگتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. جس طریقے سے 2 رکعت نماز 1 رکعت کے بعد مکمل نہیں ہوتی، کسی طریقے سے نماز کے بعد آپ کی مکمل نہیں ہوئی، اسی اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ خطبہ سننا پڑے گا. اسی لیے ہم نے پہلے اردو میں تقریر رکھ دی تاکہ وہ ادب، اکرام اور احترام کے ساتھ شاعر عیدین کو باقی رکھا جائے. اور تیسری رسم یہ ہے کہ خطبے کے بعد دعا کی جاتی ہے. حقیقت میں دعا کا تعلق نماز کے بعد ہے. انشاءاللہ ایک مجلس کے اختتام پر جو دعا کرنی ہے کر لیں گے، لیکن ایک عظیم الشان سنت جو عیدین کے بعد آقا اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام عید کی نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، آج ہم دعا نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے تکبیرات تشریف جو فرض نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، عید کی نماز کے بعد بھی پڑھنا، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی پڑھنا علماء نے لکھا ہے مستحب ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے انشاءاللہ سلام کے بعد تکبیر تشریف کو پڑھا جائے گا، دعا کی جائے گی، پھر خطبہ پڑھا جائے گا اور اسلامی مجلس کی دعا کی جائے گی. اس وقت تک آپ ادب کو اور عیدین کے اور عید الاضحیٰ کے جو شاعر ہیں اس کے ادب کو آپ ملحوظ رکھیں. عید کی نماز کا طریقہ آپ ملاحظہ فرما لیں. نیت کس طریقے سے کریں؟ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے منہ طرف کعبے کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ کہہ کر اللہ اکبر کہیں اور رکعت باندھ لے، ثنا پڑی جائے گی. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جائیں، چھوڑ دیں. آخری تکبیر پر رکعت باندھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ضم سورت پڑھی جائے گی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور دوسری رکعت میں قرات ہوگی اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات پڑھے جائیں گے. اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جایا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر 3 مرتبہ. چوتھی تکبیر پر رکوع پر کریں گے اور نماز کو حد معمول مکمل کریں گے. نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریف کو بلند آواز سے پڑھیں گے. مساجد کے اندر جو 30 مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ خلاف سنت ہے. 1 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ آہستہ پڑھنا یہ خلاف سنت ہے. سیکھنا نہیں، بلند آواز کے ساتھ اتنا آواز کہ تکبیر کی گونج سے فرشتے بھی رش کرنے لگے. عورتوں کے بھی مردوں کی طرح تکبیر پڑھنا واجب ہے اور سنت ہے، لیکن مرد عورت میں فرق یہ ہے کہ مرد زور سے پڑھے گا اور عورت آہستہ پڑھے گی. جن نمازوں میں مرد پڑھتا ہے انہی نمازوں میں عورت بھی نماز کے بعد متصلاً 1 مرتبہ تکبیر تشریف کو پڑھے گی. تو اس لیے آپ حضرات اس سنت پر عمل کریں، دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم کی یادگار کو منانے کے ساتھ ان کی قربانی کی روح کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر زندہ فرمائے. اللہ محض ایک رسمی اور رواجی قربانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس ابراہیمی اور اس خلیل پر ہمیں زندہ رکھے.
اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا وصال اور ہمارا دنیا سے خاتمہ اسوہ خلیلی پر فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفوں کو درست فرمانے، انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی۔